اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالج فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ہم کبوتر کی طرح ہزار بار آنکھیں بند کر کے فطرت کی سچائی سے کترانے کی کوشش کیوں نہ کر لیں، لیکن حقیقت جو کہ اپنا ایک وجود رکھتی ہے وہ بہر صورت اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ اے مسلمانان عالم، ذرا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں یہ جانچنے کی کوشش تو کریں کہ وہ روز جزا اور وہ کھڑکھڑانے والی یعنی قیامت اور ہمارے درمیان ابھی کتنی دوری ہے، اور پھر آج کے دور میں ہونے والے حیران کن واقعات کو دیکھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان صادق سے نکلنے والے الفاظ کی تصدیق کر رہے ہیں تو اندازہ کرنا مزید آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، میں ہوں محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نالج فیکٹری۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کیلیفورنیا، امریکہ کے جنگلات میں گزشتہ کئی سالوں سے لگائی جانے والی آگ اور اس کے پیچھے چھپے ہوئے خوفناک مقاصد کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، جو کہ انسانیت کو ایک بڑی تباہی کی طرف لے جانے والی ایک بہیمانہ کوشش ہے۔ تو چلیے ناظرین، آج کے اس موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک کہ کوئی شخص ایک قبر کے پاس سے گزرے اور حسرت سے کہے کہ کاش اس قبر میں اس مردے کی جگہ میں ہوتا، یعنی زندگی اس قدر تلخ بنا دی جائے کہ لوگ خود موت کی تمنا کرنے لگیں گے۔ جبکہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس کے مفہوم کے مطابق قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ زمین سے نیک لوگوں کو اٹھا نہ لے، اور ایسے لوگ باقی رہ جائیں گے جو نیکی کو پہچانتے ہی نہ ہوں گے اور نہ ہی برائی سے روکنے والے ہوں گے۔ اسی طرح حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث روایت ہے جس کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب لوگ خود دجال کے خروج کی تمنا کریں گے، جس پر میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان پر آنے والی مصیبتیں اور بیماریاں اس کا سبب بنیں گی۔ ناظرین گرامی، اب ذرا امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں بھڑکائی جانے والی آگ اور اس آگ کے پیچھے چھپے مقاصد کو دیکھیں، جن کی وجہ سے اب تک 25 لاکھ ایکڑ رقبے پر محیط جنگلات جل کر راکھ ہو چکے ہیں، اور اسی وجہ سے حیرت انگیز طور پر دن کی روشنی میں بھی آسمان سرخی مائل دکھائی دیتا ہے۔ یہ سان فرانسسکو کا علاقہ ہے جہاں گزشتہ کئی سالوں سے آگ کے یہ شعلے بری طرح ماحول کو آلودہ کر رہے ہیں، اور اگرچہ بظاہر اس آگ پر قابو پانے کے لیے دنیا کے جدید آگ بجھانے والے آلات کا استعمال بھی جاری ہے، مگر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی کہ مصداق اس میں اب تک کوئی کمی نہیں آ رہی۔ محترم ناظرین، جب سے سن 2020 کا آغاز ہوا ہے یہ دنیا ایک عجیب و غریب صورتحال سے دوچار ہے۔ اگر ہم اس تجزیے کا سفر آسٹریلیا میں لگنے والی آگ سے لے کر کیلیفورنیا کے جنگلات کے جلتے ہوئے مناظر کے علاوہ کرونا جیسی برفیلی آگ کو بھی اپنے موضوع کا حصہ بنائیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ عالمی انسانیت انتہائی تیزی کے ساتھ کسی بڑی تباہی کی جانب محو سفر ہے، جبکہ اس کے لیے معروف امریکی جریدے دی اکانومسٹ میں چھپنے والا ایک مضمون بھی معاون ہو سکتا ہے، جس کے مطابق یہ سب کچھ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا جا رہا ہے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کے علاوہ کرونا جیسے اور کئی خود ساختہ جراثیم چھوڑ کر دنیا کی آبادی کو اربوں سے کروڑوں میں تبدیل کرتے ہوئے ایک عالمی نظام کی بنیاد رکھی جائے۔ لہٰذا دوستو، اگر ہم صرف کرونا کی وجہ سے پھیلنے والی تباہ کاریوں کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں تو اس میں شاید ہی کوئی اختلاف کر سکے کہ اس کی وجہ سے جہاں کئی ملکوں میں لاک ڈاؤن کرنا پڑا وہاں دنیا کی معیشت بھی بدترین تباہی کے مراحل سے گزری، لیکن جو کسر رہ گئی ہے وہ اب اس کی دوسری قسط کی صورت میں نکالنے کی کوشش کی جائے گی تاکہ لوگ مجبور ہو کر کسی نجات دہندہ کی آمد کی دعائیں مانگنے لگیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، انسانی آبادی کو کم کرنے اور مزید تباہی پھیلانے کے لیے دنیا کو بڑی جنگوں کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں بھی شامل ہیں، جو کہ آپ کو چائنا اور بھارت کی سرحدی کشیدگی کے علاوہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی بھی ایک بڑی جنگ کا سبب بنتی دکھائی دیتی ہے۔ خواتین و حضرات، اس سارے قصے کے پیچھے جو مقاصد چھپے ہیں وہ یہ ہیں کہ نہ صرف دنیا کی آبادی کو کم ترین سطح پر لایا جائے بلکہ عالمی وسائل بھی اپنے قبضے میں لیے جائیں، اور دنیا کے وہ ممالک جو کہ معاشی طور پر بڑی طاقت رکھتے ہیں، نظریاتی طور پر ان سے اتفاق نہیں رکھتے، ان کو جنگوں میں الجھا کر اس قدر کمزور کر دیا جائے کہ وہ عالمی سطح پر کوئی اہم کردار ادا کرنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سب سے پہلے معیشت پر قابض ہونے کی کوشش کی اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی رہے۔
حتیٰ کہ پانی جیسی دولت جو کہ قدرت نے ہر کسی کے لیے عام کر رکھی تھی کو بھی انہوں نے اس طرح استعمال کیا کہ آج نیسلے جیسی کمپنیاں روزانہ اربوں روپے اس صنعت سے کما رہی ہیں، جبکہ یہی دجالی قوتیں دنیا کے موسموں پر بھی بہت حد تک کنٹرول حاصل کر چکی ہیں، جس کی بدولت وہ اس قابل ہو چکے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے کسی مخصوص علاقے میں بہت زیادہ بارشیں یا پھر کسی علاقے کو قحط سالی کا شکار کر سکیں۔ ناظرین، اگر آپ غور کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے اب یہ بھی ممکن ہو چکا ہے کہ کسی بھی ملک میں ایک گولی چلائے بغیر وہاں صرف زلزلے برپا کر کے تباہی پھیلائی جا سکتی ہے، بلکہ جلد ہی دنیا دیکھے گی کہ کرونا جیسی بیماریوں سے نجات کے لیے انہی کی تیار کردہ ویکسین کو مہنگے داموں خریدنا بھی دنیا کی مجبوری بننے والی ہے۔ ناظرین، ان حالات میں جبکہ انسان کے لیے زندگی تلخ ترین بنا دی جائے، جب سانس لینے کے لیے بھی آپ کو قیمت ادا کرنے پر مجبور کر دیا جائے، تو پھر اگر ایسی صورتحال میں اپنی بے کیف زندگی سے مجبور ہو کر کوئی شخص یہ خواہش ظاہر کر دے کہ اے کاش اس قبر میں اس مردے کی جگہ میں ہوتا، تو اس میں تعجب کی ہرگز کوئی بات نہیں، جبکہ یہ بات بھی اب کسی سے پوشیدہ نہیں کہ دنیا سے نیک لوگوں کے اٹھنے کا فطری عمل اب تیزی سے جاری ہے، جبکہ وہ لوگ اقتدار میں ہیں جو کہ دین سے دوری کے راستے پر گامزن ہیں اور نیکی و بدی میں تمیز ختم ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں اگر امریکی جنگلات میں لگائی جانے والی آگ مسلسل بھڑک رہی ہے تو اس کو بھی قیامت کی ایک نشانی کے طور پر ہی لیا جا سکتا ہے، جو کہ آگے چل کر انہی شیطانی قوتوں کے مطابق ایک نئی بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔ اور آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عالم انسانیت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔